اب اتنی محنت کی اس نے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، عمرے کیے، دھڑ دھڑ عمرے کیے، لیکن کیا تھا؟ صرف لوگوں کے سامنے اچھا بنتا تھا، لیکن اکیلے میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نزدیک اس کی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں۔ کس لیے عمل کر رہے ہیں؟ جب تک یہ جذبہ اور نیت درست نہیں ہے تو یہ اعمال جو ہے انسان کے کر کے بھی ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور اس کو جتلانا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیے، ضائع ہو گیا۔ کسی کو قرض دیا تھا، اجر ملا تھا، لیکن اس کو اتنی اذیت دی، اجر ضائع ہو گیا۔ تو بہت سے اعمال ہیں جو دنیا میں ہمارے اعمال نیکیوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے ہوں گے جو آخرت میں جب پہنچیں گے تو وہاں پہ ضائع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس بہت بڑی نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ اور کیوں اڑا دے گا؟ کس وجہ سے؟ ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ عمل کیا تھا؟ کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں جب لوگوں کے سامنے ہوتا تھا تو بڑا نیک اور صالح ہوتا تھا، ایسے شو کرتا تھا میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، لیکن جب یہ اکیلے میں ہوتا تھا تو وہ سارے اعمال کرتا تھا اللہ کی نافرمانی والے۔ اس وجہ سے اس کی ساری نیکیاں جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہوا میں اڑا دے گا۔ اب اتنی محنت کی اس نے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، عمرے کیے، دھڑ دھڑ عمرے کیے، لیکن کیا تھا؟ صرف لوگوں کے سامنے اچھا بنتا تھا، لیکن اکیلے میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نزدیک اس کی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ نیکیاں کتنی کر رہا ہے۔ اللہ کو ہمارے تھکنے سے، مشقت کرنے سے، سجدے رکوع کرنے سے، پیسہ لگانے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے۔ اللہ کو وہ روح پسند ہے کہ اس انسان کی زندگی میں جو یہ نیک اعمال کرتا تھا یہ نیت کیا تھی، وہ اعمال کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے۔ دل میں اللہ کی کوئی عظمت نہیں ہے، دل میں اللہ کی اطاعت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، دل میں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن صرف رسمی طور کے اوپر نیک اعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان تھوڑا اچھا نام بن جائے گا، ذرا بیٹھوں گا تو چار لوگ تعریف کر دیں گے، وہ کوئی کہہ دے گا بڑا تہجد گزار ہے، کوئی کہہ دے گا ماشاءاللہ جی یہ تو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اور چند تعریفیں مل جائیں گی، مقصد یہ ہے۔ تو یہ ساری زندگی بھی نیک اعمال کرتا رہے تو اللہ کے ہاں اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے دل میں اس چیز کو کرنا کہ ہم کس لیے عمل کر رہے ہیں، جب تک یہ جذبہ اور نیت درست نہیں ہے تو یہ اعمال جو ہے انسان کے کر کے بھی ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طریقے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، وہی مفلس ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، لیکن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ اب اس حال میں جب آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے نکال کے وہ جو حقدار ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے گا، اور اس کی نیکیاں ان کے درمیان بانٹ دی جائیں گی۔ اور اگر اس کی نیکیاں بانٹنے کے باوجود بھی ان کے حقوق جو ہے وہ باقی رہے تو پھر ان کے جو گناہ ہیں وہ اٹھا کے اس کے حصے میں ڈال دیا جائیں گے اور یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کتنی خوفناک بات ہے یہ کہ انسان کتنا مطمئن ہو کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف ایسے اعمال کر رہا ہے کہ کسی کو گالی دے دی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کا مال کھا لیا ناجائز طریقے سے، اور کسی کو قتل کر دیا، تو یہ سارے اعمال قیامت والے دن اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کروا دیں گے، اور اس کی جو نیک اعمال ہوں گے وہ ان لوگوں میں بانٹ دیے جائیں گے جس کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ یہاں پہ بھی کیا پتہ ہے، نیکیاں تو لے کے گیا لیکن باقی نہیں رہیں۔
اس وقت باقی نہیں رہی جس وقت اس کو ضرورت تھی. چاہے دنیا میں ظاہری طور پہ یہ نیکیاں رہیں اس کی، لیکن اصل میں تو نیکیوں کی ہمیں ضرورت کب پڑے گی؟ نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کل جب ہم قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں اور جب ترازو قائم ہو اور جب نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں اور گناہ ایک پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اس وقت ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہوں کہ ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور ہم کامیاب ہو کے جنت میں چلے جائیں. تو سارا مقصد نیکیوں کا یہ ہے. اگر یہ مقصد کلیئر نہیں ہے تو پھر نیکیاں کرتے جائیں اور ضائع کرتے جائیں تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مقصد یہ ہے کہ صرف نیکیاں کرنی نہیں بلکہ ان نیکیوں کو سنبھالنا بھی ہے تاکہ اس وقت ہمارے کام آئیں جب واقعی ہمیں ان نیک اعمال کی ضرورت ہوگی.